علامہ صاحب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا. یہ تو ایک لمبی چوڑی طویل داستان ہے. آج آپ جس مرکز میں بیٹھے ہیں، جب میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو شدید مخالفت تھی، بلکہ لڑائی جھگڑے سے زیادہ قتل قتال تک کی دھمکیاں ملتی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے ایک کنال سے بنیاد رکھی، آج یہ 6 کنال کے اوپر محیط ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. تو اس راہ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو دھمکی آتی ہے نا، وہ قتل ہی آتی ہے اور جان ہی لینے کی آتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. ابو اکثر کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ بستر پہ مر جاتے ہیں، ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں. موت تو ایسی ہونی چاہیے کہ ایک قطرہ زمین پہ گرے، آسمان سے بخشش کی صدا آ جائے. تو ہماری تو یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے. تو سب سے پہلی رکاوٹ میں جو فیل کرتا ہوں ابھی بھی، آپ یہ 2 سال کے دوران دیکھ لیں، جب طریقے حرمت رسول چلائی، طریقے دفاع صحابہ چلائی، سیدھا براہ راست قتل کی دھمکیوں کے میسج اور صریحاً حملوں کے میسج. اور آپ کو پتہ گھر کے باہر سے مشکوک آدمی بھی پکڑے گئے اور کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا، فائرنگ بھی ہوئی، حملے کی کوشش بھی ہوئی. تو یہ ڈرانے کی، دمکانے کی کوششیں اور سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن کیا ڈر جایا جائے؟ کیا چھوڑ دی جائے؟ کیا جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی قربانیاں اگر موت سے ڈرنا تھا تو ابو جان کہا کرتے تھے، ابو کو یہ بات کہی تھی میری دادی نے ایک مرتبہ کہ علامہ صاحب کچھ، یعنی بیٹے کو کہا بیٹا کچھ ہاتھ، پھر انہوں نے کہا ماں پھر پڑھایا کیوں تھا؟ پھر دین کی تعلیم نہیں تھی دلوانی. اب اگر دین کی تعلیم دلوا دی ہے تو اب حق کہنے سے زبان نہیں رک سکتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دونوں بھائی کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے حق کی بات کریں گے، چاہے کوئی دھمکیاں دے. ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے، وہ ان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو دھمکیاں ملتی ہیں. اچھا میں حیران کن ایک بات آپ کو چلو نجی طور پہ بتاتا ہوں کہ میسج آ جاتے ہیں اداروں کی طرف سے، آپ کی جان خطرے میں. سام بھائی کو بھی آتے ہیں، مجھے بھی. تو جان خطرے میں ہے، صرف یہ میسج کر دینا کافی ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اس کی سیکیورٹی کس نے فراہم کرنی ہے؟ یعنی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی جان خطرے میں، اپنی موومنٹ محدود کر دیں. تو سیکیورٹی کس نے دینی ہے؟ تو یہ بنیادی کام ان کا ہے، لیکن ہم بھی اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی سب سے پہلے وہ مہیا کریں، یعنی جو خود بتا رہے ہیں انہی کو نہیں دے رہے. علامہ صاحب آپ تدریس کا عمل بھی آپ جاری و ساری رکھے ہوئے؟ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص فضل و رحمت ہے کہ میں نے 2 سال پہلے یہاں پہ تیز ترین حفظ کا شعبہ، اور اس کا نام بھی یہی رکھا کہ تیز ترین حفظ قرآن کا شعبہ. اور اس کے اندر ہم نے میں نے خود آپ کو پتہ ان راہداریوں سے گزرا ہوں تعلیم کی. تو میں نے یہ چند چیزیں محسوس کی تھی کہ جب میں حفظ کیا کرتا تھا، اگرچہ قاری ادریس اعظم جیسے استاد میرا خیال ہے شاید اب دوبارہ نہ ملیں، لیکن ایک چیز تھی جو میں نے نوٹ کی کہ بچوں کی تعداد کلاس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور استاد جو ہے نا بچوں کو صحیح، ہر بچے کو وہ اٹینشن اور توجہ نہیں دے سکتا. تو میں نے الحمدللہ یہاں پہ حفظ کا ایک ایسا نظام بنایا کہ ہر کلاس میں صرف 15 بچے ہوں. ہماری ہر کلاس میں صرف 15 بچے ہیں، 120 بچے، 8 کلاسیں ہماری مختلف ٹیچر، 8 ٹیچر اس ٹائم میں نے رکھے ہوئے ہیں جو جاری ہیں کلاسیں. اور 15 سے 16 17 جب 20 ہونے لگتے ہیں نئی کلاس بنا دی جاتی ہے. تو ایک اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ 120 بچوں میں سے ایک لڑکا بھی رہائشی نہیں ہے. یہ سارے یہاں کے رہائش کا انتظام، رہائشی بچے نہیں، ہاسٹلائڈ نہیں ہیں. یہ یہاں پہ سارے مقامی اچھے گھروں کے بچے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 سالوں میں اگر آپ کبھی جمعے وغیرہ میں آئیں تو ہر دوسرے تیسرے جمعے آپ کو پتہ لگے گا یہاں پہ سے ایک بچے نے حفظ کر لیا. تو یہ اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ یہ الگ کلاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ سارے لوگ جانتے ہیں، میں نے اس کے والے سے کلپ بھی ریکارڈ کرایا تھا کہ QRF ایک سکول سسٹم لانچ کیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ایک تو ہے دینی تعلیم کا ادارہ. میں چاہتا ہوں تیز ترین حفظ کا شعبہ بنے، پھر اس سے آگے انشاءاللہ انہی بچوں کو ہم درس نظامی کا بھی تیز کورس وغیرہ کروائیں گے آگے، وہ بھی پلاننگ میں. لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کہ عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم کا ایک ایسا ادارہ ہو جس کا ماحول تربیت والا ہو. ہمارے ہاں عصری تعلیم کے ادارے میں نام نہیں لیتا، بڑے اور معاذ اللہ ان کے اندر دیواروں کے اوپر عورتوں کے ناپاک کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس میں شرم کی بات نہیں ہے. یعنی یہ کیا کلچر، یہ کیا فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کا کلچر ہے. تو الحمدللہ میں نے QRF سکول سسٹم بنایا ہے جس کی ابھی داخلے پلے گروپ سے 5ویں کلاس تک ہیں، تاکہ یہی بچے ہم آگے میٹرک O لیول A لیول تک لے کے جائیں اور قوم کو ایک آؤٹ پٹ دیں. اللہ کے فضل و کرم سے صرف 1 مہینہ، آپ کو پتہ ہے کرونا کے حالات کی وجہ سے اسکولوں سے لوگ ابھی
دور دور رہتے کورونا کی ہیں دوسرے لہر کی وجہ ویسے بھی لوگ اس ٹائم اسکولوں سے خوف زدہ تھے کہ ابھی بچوں کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے لانچ کیا 100 کے قریب بچہ اس میں بھی داخل ہو گیا. تو انشاءاللہ جب دوبارہ یہ کرونا وغیرہ کا معاملہ ٹھنڈا پڑے گا تو انشاءاللہ یہ معاملہ احمد صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو غریب عوام ہے خان صاحب کی حکومت میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، اس پہ آپ کیا کہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے. اس ٹائم پاکستان انفلیشن میں نمبر 1 ہے. تو یہ خان صاحب کا ساری کرم نوازیاں تو رحم کی اپیل ہونی چاہیے. اس خطے میں میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، اس خطے میں نیپال ہم سے آگے ہے انفلیشن میں، یعنی اس کا ریٹ کم ہے، مالدیو کا کم ہے، انڈیا کا کم ہے، سری لنکا کم. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں یہ غریب کش حکومت آئی ہے. اب میں آپ کو ایک جنرلی بات بتاؤں، جو انقلابی نوعیت کے لیڈر ہوتے ہیں نا وہ مشکل فیصلے لیتے ہیں. اگر خان صاحب آتے ساتھ عوام کو سوئی گیس پانی بجلی کے بلوں میں ریلیف دیتے تو لوگوں نے ان کے ساتھ چلنا تھا. یہ بھی لوگوں کو امیدیں تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سبسڈی دینا یا سبسڈائز یہ 3 چیزیں کرنا اتنی بڑی چمبے کی بات نہیں ہے. اور ریونیو جنریٹ کرنا متبادل اسلامی. غریب عوام تو مر رہی ہے. غریب عوام کے لیے ابتدائی ریلیف یہ تھی خان صاحب پیکج دیتے، بجلی سستی ہوگی، گیس سستی ہوگی. آپ دیکھتے غریبوں کا کیا ریئیکشن ہوتا. آپ بنیادی جو سہولت کی چیزیں ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسلامی معیشت کا جو نظام ہے یا ماڈل ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ علماء اس نظام کو نہیں جانتے. میں ان کو یہ کہتا ہوں اگر پاکستان کے اندر بھی غربت دور ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے ہوگی. یہ آپ کو کس نے غلط فہمی ڈال دی کہ اسلامی معیشت کا نظام نہیں ہے؟ ہمارے خان صاحب تو ماشاءاللہ کبھی روحانیت کو رعونیت اور معاشیات کو پتہ نہیں کیسے جس کا نوٹس لیتے ہیں میرے خیال سے وہ چیز بھی مہنگی، ہر وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے جس کا نوٹس. یہ ان کا آپ کو پتا، یہ ان کی ساری کی ساری، میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب فیل ہو چکے ہیں مکمل طور کے اوپر. اور اس کے اندر ہو سکتا ہے ان کا اپنا فالٹ نہ ہو، لیکن ان کو ان معاملات کا تجربہ ہی نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم دین بھی معیشت کے بارے میں وہ باتیں سمجھتا ہے جو خان صاحب بنیادی طور پہ نہیں سمجھتے. اور اسلامک جو معیشت کا ماڈل ہے اس کے اندر جو نیسیسٹیز آف لائف، جو ضروریات زندگی ہے نا، حکمران اس میں سے کما نہیں سکتا. ہمارے پاکستان کے اندر ان میں سے کمائی کی جاتی ہے. یعنی کم از کم بریک ایون پہ تو دیں. ایک دور آپ کو پاکستان میں بھی یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک دور ایسا تھا کہ سبسڈی دی جاتی تھی، سبسڈائز کیا جاتا تھا. تو اب ہم کہتے ہیں کہ چلو بریک ایون کے اوپر جو آپ کو کاسٹ کرتا ہے اسی قیمت پہ عوام کو دیں، تو عوام کا رسپانس دیکھیں، پروڈکشن ہو. آنے والے دنوں میں آپ سیاست کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں میری رائے ذاتی ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف تحریک شدت اختیار کرے گی اور بالآخر خان صاحب کو جانا ہوگا ملک سے، یعنی اقتدار سے. بالکل. اور جب یہ اقتدار آپ کی رائے ہے؟ میرا یہ رائے اوپینین ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو جائے، لیکن جو ظاہری حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ خان صاحب کو یہ اقتدار چھوڑنا بھی ہوگا. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی انتقامی سیاست ہو. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو نعرے لگا رہے ہیں NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، ایک وقت یہ آئے گا کہ حکمران کہیں گے کہ ہم خان کو NRO نہیں دیں گے. تو خان صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتقامی سیاست کرنی نہیں چاہیے. ایک مہذب سیاست، ایک پیار کی سیاست. اس بات کے اوپر ہمارے مذہبی طبقے کو بہت شکوہ ہے خان صاحب کے ماننے والوں کے کہ انہوں نے سیاست کے اندر گالم گلوچ کا، بدتمیزی کا اور بد زبانی کا ایک عجیب و غریب کلچر دیا ہے کہ جس میں کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں. ہمارے ناظرین کا اہم سوال ہے قرآن و سنت موومنٹ پاکستان. آپ مختصر تعارف. موومنٹ کا میں وائس چیئرمین ہوں، اس کے چیئرمین ابتسام بھائی ہیں. تو قرآن و سنت موومنٹ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک خالصتاً فلاحی اور دینی اور موومنٹ، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا، یہ بنیادی طور پہ اقامت دین کی جدوجہد کرنے کے لیے ایک تحریک بنائی گئی تھی. یہ آپ نے شروع کیا میرے خیال سے، یہ قرآن و سنت موومنٹ. قرآن و سنت موومنٹ ابتسام بھائی نے شروع کی. یعنی کہ بھائیوں نے، ابتسام بھائی اس کے چیئرمین تھے، میں اس کا وائس چیئرمین ہوں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلامک نظام کو نافذ بھی کیا جائے معاشرے پہ. بنیادی اس کا جو نعرہ اور سلوگن ہے کہ اسلامی نظام صرف مسجد میں نماز پڑھنے کا نام نہیں، معاشرے کے اندر بھی اس کو لاگو کیا جائے. لیکن اس کا ہم نے ایک اور اسپیکٹ لوگوں کے سامنے رکھا جس کی بڑی پذیرائی آپ کے سامنے کرونا کے واقعات میں پچھلے جو لہر تھی اس میں سامنے آئی. الحمدللہ جو قرآن و سنت موومنٹ کے لڑکے ہمارے ساتھ منسلک تھے، ہم نے ان کو اس بات کے اوپر گائیڈ کیا، مادہ کیا کہ یہ جو کرونا میتیں ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. تو ہم نے اس کے غسل کا ایک انتظام کیا. الحمدللہ قرآن و سنت موومنٹ غسل کے اعتبار سے اس قدر تیزی سے ملک میں پھیلی. میں آپ کو صرف لاہور کی بات بتاتا ہوں، 237 کرونا میتوں کو لاہور کے قرآن و سنت موومنٹ کے لڑکوں نے غسل دیا. اور اس سے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ لوگ
جو دیندار نہیں تھے میں آپ کو گڑی شاہو کی فیملی اپنی UET کی ہماری فیملی ہے پوری 72 بندوں کی فیملی دین کے قریب آ گئی کہ یہ آپ کا مذہب ہے, یہ آپ کا دین ہے کہ آپ نے ہمارے اس باپ کو جس کو ہم ہاتھ نہیں لگا رہے آپ اس کو غسل بھی دے رہے ہیں, کفنا بھی رہے ہیں, دفنا بھی رہے ہیں, جنازے بھی پڑھا رہے ہیں. اللہ کے فضل سے 237 کرونا میتوں کو غسل دیا جس سے قرآن و سنہ موومنٹ کی ممبرشپ میں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگوں کے سامنے پازیٹیو امیج گیا. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک شاید متشدد تحریک ہے کہ نظام اسلام کو نافذ بھی کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر ہمارا کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ وغیرہ نہیں. نہ ساجد میر صاحب کو ہم نے اس حوالے سے دیکھا ہے کہ ساجد میر صاحب کے حوالے سے بعض لوگ بڑی نیگیٹو بات کرتے ہیں. ہم نے یہ پایا ہے کہ میر صاحب اس حوالے سے بڑے وسعت ظرفی والے لوگ ہیں. انہوں نے کبھی قرآن و سنہ موومنٹ کے حوالے سے کبھی کوئی اشکال آیا بھی ہے تو یہ نہیں کیا کہ ہمیں صفائی کا موقع نہیں ملا, بات کی ہے سمجھی ہے. اسی طرح تحریک حرمت رسول کے حوالے سے بعض لوگوں کے یہ تحفظات ہے کہ میر صاحب کے ذہن میں اتنی وسعت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الگ آرگنائزیشن بنی ہے یہ کوئی جماعت سے ٹکرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جماعت کے لیے مفید ثابت ہوگی. یہ جماعت کے ان گوشوں کو ایڈریس کرتی ہے جہاں پہ جماعت کا خاص طور پہ فوکس نہیں ہے. یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, دین کے اندر تعاون والی بات, تعاون کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے. تو کیا آپ دین کے ساتھ